تاریخ میں کچھ واقعات ایسے درج ہیں جو سیدھا دل پر اثر کرتے ہیں اور ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی ناقابل یقین داستان کی بات کریں گے۔ یہ کہانی ہے ایک سلطان کی، ایک خواب کی اور ایک ایسی خطرناک سازش کی جس کا ہدف دنیا کا سب سے مقدس مقام تھا۔ ذرا تصور کیجئے مدینہ منورہ کی ایک پرسکون رات، جب دن بھر کی چہل پہل کے بعد ہر طرف ایک گہرا سکون طاری ہے، لیکن جہاں اوپر اتنی خاموشی تھی وہیں زمین کے نیچے ایک بہت بڑا اور خطرناک راز پنپ رہا تھا۔ ایک ایسی سازش جو نظروں سے تو بالکل اوجھل تھی، مگر اس کے ارادے بہت ہی بھیانک تھے۔ اور اس سازش کا نشانہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، بلکہ وہ مقام تھا جہاں ہر مسلمان کا دل ادب سے جھک جاتا ہے، یعنی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سب شروع کیسے ہوا؟ اس کہانی کے مرکزی کردار دو ایسے لوگ تھے جن کا ظاہر کچھ اور تھا اور حقیقت کچھ اور۔ دیکھیے، دو اجنبی مدینہ میں آ کر بس گئے۔ دن کے وقت وہ اتنے نیک اور عبادت گزار نظر آتے تھے کہ لوگ ان کی پرہیزگاری کی مثالیں دیتے تھے۔ وہ جنت البقیع کے قریب لوگوں کی خدمت کرتے، انہیں پانی پلاتے، لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا چھاتا ان کا اصل خوفناک چہرہ سامنے آ جاتا۔ وہ اپنے کمرے سے خاموشی سے ایک خفیہ سرنگ کھود رہے تھے جس کا رخ سیدھا روضہ رسول کی طرف تھا۔ اب جب زمین پر یہ سازش ہو رہی تھی تو آسمان سے اس کا توڑ بھی تو آنا تھا نا۔ اس وقت کے عظیم حکمران سلطان نور الدین زنگی تک ایک غیبی اشارہ پہنچایا گیا۔ سلطان نے ایک رات خواب دیکھا اور اس خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو خاص لوگوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ جب یہی خواب انہیں بار بار آیا تو سلطان سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ ایک بہت فوری اور اہم تنبیہ ہے۔ اس خواب نے سلطان کو بالکل بے چین کر دیا۔ انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور فوراً ایک فیصلہ کیا۔ سلطان نور الدین زنگی شام سے مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب دیکھیے، جو سفر عام طور پر 25 دن لیتا تھا وہ انہوں نے صرف 15 دن میں مکمل کر لیا۔ یہ رفتار ناقابل یقین تھی۔ آخر اتنی تیزی کی وجہ کیا تھی؟ جیسا کہ کہا جاتا ہے، یہ رفتار گھوڑے کی طاقت کی نہیں تھی، یہ تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار تھی۔ یہ وہ عقیدت تھی جو انہیں کھینچ کر مدینہ لے جا رہی تھی۔ اچھا، تو سلطان مدینہ پہنچ گئے۔ اب اگلا قدم کیا تھا؟ انہوں نے وقت بالکل ضائع نہیں کیا، بلکہ ایک بہت ہی ذہین اور منظم منصوبہ بنایا تاکہ مجرموں کو پکڑا جا سکے۔ ان کے پلان کے دو حصے تھے۔ پہلا قدم، شہر کے سارے راستے بند کر دو تاکہ کوئی بھی مشکوک شخص فرار نہ ہو سکے۔ دوسرا قدم، پورے شہر کے لیے ایک بڑی دعوت کا اعلان کر دو۔ لیکن یہ دعوت صرف کھانا کھلانے کا بہانہ تھی۔ اصل میں یہ سلطان کا ایک شاندار منصوبہ تھا، ایک خاموش تفتیش تاکہ مدینہ کا ہر ایک شہری ان کی نظروں کے سامنے سے گزرے اور وہ ان دو چہروں کو پہچان سکیں جو انہیں خواب میں دکھائے گئے تھے۔ اور اب وہ لمحہ آ گیا تھا جب سچ سامنے آنے والا تھا۔ دعوت میں تمام شہری آئے اور سلطان کی تیز نگاہیں ہر ایک کا جائزہ لے رہی تھیں۔ دعوت میں شہر کا ہر فرد شریک ہوا، مگر سلطان کو وہ دو چہرے کہیں نظر نہ آئے۔ جب سب کھانا کھا چکے تو سلطان نے پوچھا، کیا کوئی ایسا ہے جو نہیں آیا؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، دو بہت ہی نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں جو عبادت کی وجہ سے نہیں آئے۔ سلطان نے فوراً انہیں بلانے کا حکم دیا۔ جیسے ہی وہ دونوں حاضر ہوئے، سلطان کا دل دھڑک اٹھا۔ یہ وہی چہرے تھے، یہ وہی تھے جو انہیں خواب میں دکھائے گئے تھے۔ مجرموں کی شناخت تو ہو چکی تھی، لیکن سازش کی گہرائی کا اندازہ ابھی تک کسی کو نہیں تھا۔ سلطان اور ان کے محافظ ان دونوں کو سیدھا ان کے کمرے میں لے گئے جو مسجد نبوی کے بالکل قریب تھا۔ کمرے میں بظاہر کچھ بھی غیر معمولی نہیں لگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی سلطان کے حکم پر فرش پر بچھی جائے نماز کو ہٹایا گیا، وہاں موجود ہر شخص حیرت سے دنگ رہ گیا۔ جائے نماز کے نیچے ایک خفیہ سرنگ کا منہ تھا جو سیدھا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ خواب سچ ثابت ہو چکا تھا اور خطرہ تصور سے بھی کہیں زیادہ بڑا تھا۔ سازش تو بے نقاب ہو چکی تھی، اب وقت تھا اس مقدس مقام کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بنانے کا۔ ان دونوں مجرموں کی سازش تو ناکام بنا دی گئی، لیکن سلطان نور الدین زنگی نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا۔
انہوں نے روضہ مبارک کے چاروں طرف ایک گہری خندق کھدوائی اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھروا دیا۔ یہ ایک ایسا مضبوط حصار تھا تاکہ آئندہ کوئی بھی کبھی بھی ایسی ناپاک کوشش کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ یہ تاریخی واقعہ ہمیں ایک بہت اہم سبق سکھاتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خود فرماتا ہے اور اس کام کے لیے وہ جسے چاہے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ کہانی عقیدت، ذمہ داری اور غیبی مدد کی ایک لازوال داستان ہے۔ تو آخر میں آئیے ہم سب اس عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔